السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اسلام درشن کیندر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کے بنا نہ کوئی گھر پورا ہوتا ہے اور نہ کوئی سماج۔ وہ ہے عورت، مہیلا، وومین۔ عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیٹی، کبھی بہن، کبھی بیوی، تو کبھی دادی، نانی، خالہ، موسی یا چاچا۔ ہر رشتے میں وہ محبت، قربانی اور اپناپن لے کر آتی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اپنی اولاد کے لیے پوری زندگی لگا دیتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو شادی کے بعد بھی ماں باپ کی فکر نہیں چھوڑتی ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، اور اگر پتنی ہے تو ہر مشکل میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ترقی کے اس دور میں بھی مہیلاؤں کے ساتھ ظلم، بے عزتی اور ہنسا کی خبریں آئے دن سننے کو ملتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ جب ہر دھرم اور ہر انسانیت عورت کو سمان دینے کی بات کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو وہ سمان دیا جس کی دنیا میں مثال کم ملتی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا، ماں کے بارے میں بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پتنی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پتی اور پتنی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت، حفاظت اور سکون۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا، اس کی کمائی کو اس کا اپنا جو حق ہے وہ حق مانا۔ نکاح میں اس کی رضامندی کو ضروری ٹھہرایا، اور علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے اہم بتایا۔ اگر سناتن دھرم کی ہم بات کریں تو وہاں بھی ناری کو ماتر شکتی کہا گیا۔ دیوی کے روپ میں لوگ کہتے ہیں کہ اسے پوجا بھی جاتا ہے اور اسے پریوار اور سماج کی شکتی مانا جاتا ہے۔ دونوں دھرم یہی سکھاتے ہیں کہ عورت کا سمان کرو، اس کی حفاظت کرو اور اسے اس کا حق دو۔ آئیے ہم یہ وعدہ کریں، عہد لیں کہ کسی بھی مہیلا کو، کسی بھی عورت کو صرف ایک رشتہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک انسان کے روپ میں پورا سمان دیں گے، پوری عزت دیں گے، کیونکہ جس سماج میں عورت محفوظ ہوتی ہے وہی سماج آگے بڑھتا ہے، اور جس گھر میں عورت کی عزت ہوتی ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ہوتا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کہ عورت کا سمان کیجیے، کیونکہ یہی ہر مذہب کی تعلیم ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے، اور یہی ایک بہتر سماج کی پہچان ہے۔